آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے، ہمیشہ پرامن رہو، کیونکہ ہمارا ملک ہے، تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی، اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور آزادی رائے کے مطابق بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 45 ملین پاؤنڈز، جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح جو سرے محل آصف زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، حدیبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر، تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی۔ تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی سودا نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا۔ انہوں نے پلان بنائے ہوئے مجھے جیل میں ڈالنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے، تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی۔ وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے، 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے۔ 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا۔ اب یہ سمجھے کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس۔ اس بیٹے کو 12 گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے۔ اگلے دن کی دوپہر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو۔ وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے۔ سارے کوئٹوں کو پتہ ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشمنیاں تھیں، سب کو پتہ ہے ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سبی میں نہ کیسز مجھے دو، کیونکہ میری وہاں جان کو خطرہ ہے، میری دشمنی ہے۔ یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں، اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں۔ ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے طرف سے یا انہوں نے کیا، اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا۔ لطیف کھوسا کے گھر باہر گولیاں چلتی ہیں۔ زبیر نیازی جو کہ ہمارا لاہور کا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے نام پہ وہ آ جاتے جی اس نے گولیاں چلائی ہیں، اور وہ گولیاں کسی آدمی کو کھڑا کرتے ہیں جو کہتا ہے جی مجھے زبیر نیازی نے کوئی پیسے دینے تھے گولیاں چلانے کے لیے۔ اب لطیف کھوسا ہمارے ساتھ ملٹری کورٹس کے خلاف کیسز کر رہے ہیں، تو وہ کیوں گولیاں چلائے گا اس کے گھر، جو کہ وہی کیس کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ ضلع شاہ کا جب قتل ہوتا ہے، سب سے پہلے 302 میرے اوپر قتل کا چارج لگا دیتے ہیں۔ 3 دن تک وہ میرے اوپر 302 لگاتے ہیں قتل کا چارج۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے 26 جگہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عمران خان نے اس کو تشدد کروا کے اپنے کارکن کو مار دیا، تو انہوں نے پھر ایکسیڈنٹ اس کا ڈال دیا۔ ایکسیڈنٹ میں بھی کہا کہ عمران خان اس کے اندر کوئی اس نے انفارمیشن چھپائی ہے، میرا پھر نام ڈال دیا۔ ISPR صاحب نے کہا کہ جی بڑا توہین ہو گئی، فوج کی توہین ہو گئی۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کسی اور کی بھی عزت ہے اس ملک میں؟ کہ ایک آدمی 50 سال سے دنیا مجھے جانتی ہے، کرکٹ کی وجہ سے جانتی ہے، ساری دنیا کے اندر وہ خبریں گئی، وہ دکھایا مجھے جس طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتہ نہیں کوئی مجرم ہے، دہشت گرد ہے۔ پھر کہا جی کرپشن کیس پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ کرپشن کیس کے اوپر بھی میں آنے لگا ہوں۔ لوگوں کو جو اس طرح ڈنڈے مارے انہوں نے، جو مظلوم ہے جن سے ظلم ہوا اس کو ہی پکڑ کے اسی کے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیے۔ جیل میں بند ہے اور کیسز شروع ہو گئے کہ جی اس کی ایما کے اوپر یہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور جی کوئی ملٹری کورٹ سب پتہ چلیں گے کہ جو بتائیں گے اصل میں کتنا بڑا وہ غداری کر رہا تھا عمران خان قوم کے ساتھ۔
فرانس کے اندر ایک لڑکے کو پولیس نے 16 سال کے لڑکے کو گولی ماری. ابھی تک فرانس جل رہا ہے. 1000 سے زیادہ بلڈنگز جل گئی ہیں, گاڑیاں جل گئی ہیں. مشکل نیشنل کرائسس آ گیا ہے. معافی مانگ رہی ہے پولیس کے, جی بڑی غلطی ہوگی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. آزاد لوگ ہیں, آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں. لوگ نکلیں اپنی آزادی کے لیے کہ کیسے جرأت پڑی پولیس کو گولی مارنے کی. یہاں 16 لوگوں کا آج تک ٹی وی پہ نام ہی نہیں لیا جا رہا. سب نہتے تھے. ابھی مجھے ملنے آئے ان کے 2 بچے, ایک چھوٹے بچے جس کے باپ کو گولی مار دی. وہ دبئی سے کام کرے, وہ ایسے ہی مظاہرے کے اندر کھڑا ہوا تھا, گولی چلا دی وہاں. مجھے لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ نے تو بڑی غلطی کی اپنی گورنمنٹس کرا کے, گورنمنٹس ڈیزالو کر کے. میں نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو آئین کے مطابق کی تھی. میں اپنے سمجھتا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے سارے وکلا, ہمارے سارے ججز آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اگر ملٹری کورٹس, اگر اس نے خلاف فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے, تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے. بشرا بیگم کے اوپر کیس ڈال دیے. کیا ہے جی کہ وہ کبھی گاؤں میں گئی بھی نہیں ہے, اس کے گاؤں میں جی 20 سال کے بعد ایک جگہ سڑک بن گئی. اینٹی کرپشن کا کیس اس پہ کر دیا. میری چھوٹی بہن عظما, اس کے اوپر اینٹی کرپشن مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ جی میں جب پرائم منسٹر تھا میں نے اس کو بڑی سستی کوئی زمین دلوا دی ہے یا لوگوں سے قبضہ کر کے. ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ چیک سے اس نے پیسے دیے. اس نے پہلا چیک کس دن دیا؟ 25 اپریل 2022 کو. عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا, تو 25 اپریل کو ایک چیک ہے وہ اب, اور دوسرا چیک دیا ہے 2 جون کو. اور کتنے کے چیک ہیں؟ 6 کروڑ روپے کے. تو اس نے چیک کے حصے پیمنٹ کی ہے. القادر یونیورسٹی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, مفت تعلیم اس طبقے کو دی جا رہی ہے جو بچے کبھی یونیورسٹی تعلیم نہیں لے سکتے, مفت تعلیم ان کو مل رہی ہے وہاں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے القادر کی وجہ سے کوئی فیور کروا دیا. یہاں یونینمس فیصلہ, وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں, وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے, وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں, وہ سب نے فیصلہ کیا. القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو, جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا, جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا, آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی, کئی میں نے نہیں لی. جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہیں. اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا FBR میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں نے غلط کام کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو کی, میں تو نہیں جا کے بیچ رہا, میں تو نہیں اسیس کر رہا. مجھے تو جو ہے ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا, وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئے ہے اس کے ویلیو, آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے. نہیں, یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا, اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے, اور FIR بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی, کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. وقت آ گیا یہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے جو گھر کی عورتوں سے کر رہے ہیں, بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں, یہ ہزاروں گھروں سے کر رہے ہیں. پختونخوا کے اندر گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو بھی PTI کا ملے, رشتہ دار ملے, کوئی بھی, میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ یہ آج ہمارے سے ہو رہا ہے, یہ سب سے ہوگا. اس لیے اپنی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب 2 راستے ہیں, غلامی کے اور حقیقی آزادی کے. لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا
اللہ کے سوا ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر، ہم ان کی امت ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنا سٹینڈ لیں اور پرامن طریقے سے تیاری کریں نکلنے کے لیے سڑکوں پہ.